حمید اللہ جان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تمام باتیں آپ نے ابھی کی ہیں اس میں کہیں آپ کو حکومت کی نیت پہ کھوٹ تو نظر نہیں آتا؟ جو کہ فاٹا کو 2 سال ہو گئے ان کو یہ سفارشات پیش کیے ہوئے، لیکن ابھی تک انہوں نے اسمبلی سے اس کو پاس نہیں کیا بلکہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، حکومت مجھے کنفیوز لگتی ہے۔ اسمبلی کا تو ریفارمز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہم ریفارمز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مرجر اور ریفارمز میں فرق ہے۔ اگر آپ مجھے بہتری دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ریفارمز مجھے آپ بغیر قانون اور آئین بدلنے کے بغیر بھی آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ پھر کویشچن آتا ہے کہ جی ایف سی آر کو انڈو کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جو کہ کنسنسس ہے، میجورٹی لوگ اس کے حق میں ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آگے اس کے آگے کیا یہ والا نظام پاکستان میں جو رائج ہے یہ دینا ہے ان لوگوں کو یا نہیں؟ تو یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کنفیوز لگتی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں پیش کرنے لگے ہیں آرٹیکل 247 کو انڈو کرنے لگے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایکسٹینڈ کرنے لگے ہیں، اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہوگا، پھر کہتے ہیں نہیں جی بس ٹھیک ہے ہم پشاور کا ہائی کورٹ دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم رواج ایکٹ دینے لگے ہیں، پھر ڈیسیجن آتا ہے کہ نہیں جی وہ رواج ایکٹ تو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، رواج ایکٹ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر اب کیا دے رہے ہیں؟ تو حکومت تو ٹوٹلی کنفیوز ہے۔ اور اس ٹائم پہ کوئی ایسا ڈیسیجن حکومت نہ کر لیں جس کو پھر لوگوں کے لیے مصیبت اور عذاب بن جائیں، سوچ سمجھ کے بھی کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ بھی کوئی مجھے کنفیوز لگتا ہے، کوئی زیادہ اس کو خود نہیں پتہ کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے۔ انڈیو پریشر پولیٹیکل پارٹی کا بھی آ رہا ہے، دھرنے دے دیں گے تو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بابا آپ اتنا پریشرائز کس وجہ سے کر رہے ہو؟ کیا ایسا پیچھے ہیڈن فورس ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ جی شابہ 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 جلدی کرو؟ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو لہٰذا ریفارمز کے لیے بہتر یونیورسٹی، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر بہتری کا، گورننس بہتر کرنا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس کے لیے کس لیجسلیشن کی ضرورت ہے؟ کرپشن ہو رہی ہے، فاٹا سیکٹریٹ آگے سے زیادہ پیسے کھا جاتا ہے، کانٹریکٹر سب سٹینڈرڈ ہے، وہاں کے لائن ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بے تحاشا پیسے ہڑپ کر رہے ہیں۔ اب کنسلٹنسیاں، لاکھوں روپے کی کنسلٹنسیاں اب شروع ہے کہ جی کیا نظام ہونا چاہیے، رواج لکھ کے دیں، فلانا دیں، قبائلیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لاکھوں روپے لوگوں کا، ایک دکان لگی ہوئی ہے، فاٹا ایک دکان ہے اور ہر بندہ آ کے اس سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے جا رہا ہے اور خود مستفید ہو رہا ہے، فاٹا کے لوگوں سے کوئی ریمیڈی اس کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کنفیوژن سی ہے، بڑے چھپکے سے کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو خفیہ رکھنے کی کیا بات ہے، اوپن ڈیبیٹس کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ان علاقوں میں جا کے لوگوں کا کیوں نہیں پتہ کر رہے ہیں۔ ہم نے 4 یونیورسٹیاں منظور کرائی پچھلی دور میں، ہر ایجنسی کے لیے ہم نے کیڈٹ کالج منظور کرایا، ابھی تک آن گراؤنڈ شروع نہیں ہے۔ پلاننگ کمیشن اس میں 5 لاکھ سالانہ ڈال دیتا ہے، 10 لاکھ، اور اس سے آپ کو پتہ ہی ہے کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ یونیورسٹیاں کب بنیں گی؟ یہ 37 ارب روپے ہم نے کیے ہیں، یہ 4 ارب روپے تھے فاٹا کے، پچھلے دور میں ہم نے 37 کیے ہیں۔ 27,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہوں میں۔ اس کو اگر مہربانی کر کے گورنمنٹ یا یہ موجودہ جو ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، یہ اگر اس پہ تھوڑی توجہ دیں اور اس 37 ارب کو 67 ارب کر دیں تو آپ بے تحاشا ہر ایک ڈیولپمنٹ آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہسپتال کھولیں، آپ یونیورسٹیاں کھولیں، آپ موٹر ویز لگائیں ادھر، آپ ایجوکیشن بہتر کریں، ہیلتھ بہتر کریں۔ ہو از اسٹاپنگ یو؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کریں، آپ پانی کے مشکلات حل کریں۔ تو لہٰذا کس نے روکا ہوا ہے؟ اس طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ گورننس پہ کیوں نہیں ہے؟ پی ایس کروڑوں روپے بنا رہے ہیں دفتروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ 2 سال ان کو ہو گئے دفتروں میں، جو ڈپیوٹیڈ ہیں جو لگے ہیں، ٹوٹل 5 دفعہ یہ قبائلی علاقوں میں نہیں گئے ہیں۔ کیوں نہیں پوچھتا ہے گورنر؟ کیوں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ کیوں ٹائملی جو ریفارمز ہوئے ہیں 2011 میں کہ پولیٹیکل ایجنٹ کا سینٹرلائزڈ پاور، کہ وہ عدلیہ بھی ہے، مقننہ بھی ہے اور انتظامیہ بھی ہے، یہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ عدالت اس سے الگ ہو چکی ہے، عدالتی فیصلے وہ نہیں سنے گا، ایک الگ رواج پہ ٹرینڈ جج بیٹھے گا، چاہے وہ سول جج ہو یا چاہے بیوروکریٹ ہو، رواج پہ ٹرینڈ وہ عدالت لگائے گا۔ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے کون سی لیجسلیشن کی ضرورت ہے؟ یہ بیڈ گورننس ہے، یہ نکمے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے ہیں۔
صرف اس بات پہ رہی ہوگی کہ جی وہ جج کے لیے دفتر چاہیے ہوگا, کرسی میز چاہیے ہوگا, پیسے کہاں سے آئیں گے. 5 سال اس پہ لگا دیے ہیں. یہ آپ دینا چاہ رہے ہیں قبائلیوں کو, یہ ریفارمز کا ڈرامے آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بیسک جو اس کا عدالتی نظام ہی کرپٹ اور غلط ہے اس میں بہتری لانے کے لیے تو آپ 5 سال لگا رہے ہیں. کیوں لوگوں کا ذہن آپ اس طرف ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی آپ مرج ہی ہوں گے تو آپ بہتر ہوں گے, مرج ہونے کے علاوہ آپ کے مرض کا علاج ہی نہیں ہے. یہ کوئی عجیب سی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. اچھا حمید اللہ جان صاحب, اگر موجودہ اسمبلیز کو دیکھا جائے اس میں جو نمائندگی ہے اس میں جو پارٹیاں اس وقت زور لگا رہی ہیں کہ مرج کی طرف زور لگا رہی ہیں, جیسے پی ٹی آئی ہے, اے این پی ہے, جماعت اسلامی ہے, یا جو بھی پارٹیز وہ کر رہی ہیں اس کے حق میں ہے, مرجر کے حق میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کتنا سٹیک ہے فاٹا کے اندر؟ دیکھیں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. اے این پی کا تو مینوفیسٹو پتہ نہیں کب سے ہے یہ, حالانکہ بادشاہ خان اور ولی خان کے منہ سے کسی نے یہ بات نہیں سنی تھی. یہ اسفندیار صاحب جب آئے ہیں اے این پی میں, ان کا اور ان کے بدلتے رہتے ہیں. ڈورنڈ لائن پہ ان کا ایک موقف تھا. اب مجھے عجیب سا لگا اس دن میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پکا بارڈر ہے. اب اے این پی پہلے اس کو بارڈر نہیں مانتا تھا, تو ان کا تو پہلے سے ہی مینوفیسٹو میں ہے. باقی سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا بھی کوئی سٹیک نہیں ہے. جماعت اسلامی کا کوئی سٹیک نہیں ہے, کسی اور کا کوئی سٹیک نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جماعت اسلامی کا امیر جو ہے وہ خوش قسمتی سے خیبر پختونخوا سے ہے, دیر سے ہے. دیر جو ہے پاٹا ہے, اور پاٹا جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں لیجسلیشن پاٹا کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. وہ وہاں سے ریکمنڈیشن پریزیڈنٹ کے پاس آئے گی, پریزیڈنٹ صاحب جو پسند کریں گے وہ دے دیں گے اجازت, باقی نہیں. صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں پاٹا والے, لیکن پاٹا کے لیے لیجسلیشن نہیں ہو سکتی ہے. میں نے کبھی امیر جماعت اسلامی کو اس زور اور اس بات پہ نہیں سنا کہ جی ہمیں حقوق دیں, ہمیں اس اسمبلی میں دیر کے لیے میں لیجسلیشن نہیں کر سکتا ہوں, مجھے یہاں ریفارمز کی ضرورت, وہاں کے لیے میں نے نہیں سنا. بات ہو رہی ہے فاٹا کی, فاٹا سے کبھی ان کی کوئی سیٹ ہی نہیں آئی. ہارون رشید ایک آدھ دفعہ وہاں سے آیا ہے باجوڑ سے, لیکن وہ خود ادھر پاپولر آدمی ہے, وہ کسی پارٹی میں چلا جائے, جیسے شہاب الدین اے این پی سے بھی آیا, نون سے بھی آیا, تو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اپنا ایک ان کا ووٹ بینک ہے, وہ پارٹی کا نظریے کا ووٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں ان کا ذاتی ووٹ ہے, ذاتی ووٹ ہے وہ. تو لہٰذا ان پارٹیوں کی سٹیک نہیں ہے. اور یہ پارٹیاں آپ دیکھیں نا, اب ان پارٹیوں کی 10 جگہ کلپنگ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی قبائلیوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. جماعت اسلامی نے بھی کہا ہوا ہے, جمرود میں ایک فنکشن میں سراج الحق محترم نے کہا ہوا ہے, اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی جب. تو لہٰذا ان کے اپنی کانسٹیٹنسی جو ہے, ان کی اپنی یہ کانسٹنٹ ان کے ڈیسیشنز نہیں ہے, کبھی ایک ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. تو ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہے وہاں. پولیٹیکل پارٹی ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے آلریڈی, یہ وہاں سے الیکشنیں کرتے ہیں, ان کو جانا چاہیے, لوگوں کا وہاں سے مینڈیٹ اور ول اٹھا کے لا کے آنا چاہیے, وہ انہوں نے نہیں کیا, اور ان کا خمیازہ یہ بھگتیں گے. یہ وقت ثابت کرے گا. یہ ریکارڈ پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا کم نظر قبائلیوں کو کرنا جو انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے کیا, وہ ایک دن ان کو سامنے آئے گا. کل خانیوال میں جشن تھا پی ٹی آئی کا, اور خانیوال میں پی ٹی آئی کے جلسے میں سٹیج پہ عمران خان سے کمٹمنٹ لیتے ہیں خانیوال والے. وہاں پہ عطاءاللہ یوسف خیلوی نے, عیسیٰ خیلوی نے باقاعدہ مائک پہ اناؤنس کیا کہ ہم سے وعدہ کریں کہ اگر آپ کی حکومت آئی اور آپ وزیر اعظم بنے تو جنوبی پنجاب کو صوبہ دیں گے آپ. یہ دیکھیں یہاں پہ پھر اختلاف ہمارا آتا ہے کہ بھئی وہاں جو آپ کو پتا ہے کہ پاپولر ڈیمانڈ ہے ادھر آپ ہاں بھر رہے ہیں, یہاں پہ آپ یہ بھی معلوم نہیں کر رہے ہیں کہ پاپولر ڈیمانڈ کیا ہے. اس لیے ان پولیٹیکل پارٹیوں کا کوئی سٹیک نہیں ہے قبائلی علاقوں میں, اور لہٰذا ان کو مرج ہونے میں ان کا فائدہ ہے, کیونکہ ان ڈومین بڑھ جائے گی, اقتدار کا ایریا بڑھ جائے گا, فائنانسز زیادہ ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی مرضی ہے, جدھر مرضی لگائے, قبائلی آدمی نہیں پوچھ سکتا ہے اس سے. ابھی بھی دیکھیں خیبر پختونخوا میں باقاعدہ جو سینئر منسٹر ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے, ان کی لڑائی یہ ہے وزیر اعلیٰ سے کہ اپنے حلقے میں تو تم نے 20 ارب روپے لگا دیے ہیں, یہ میرا حلقہ کیوں رہ گیا. تو صرف یہ 2 حلقے تو نہیں ہے نا خیبر پختونخوا میں, 23 اضلاع ہیں. ہزارے کا کیا بنے گا, ڈی آئی خان کا کیا بنے گا, لکی کا کیا بنے گا, چترال کا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ کل یہ پسماندہ ہی رہیں گے یہ قبائل. ان کے علاقے اٹھا کے کہیں انہوں نے پشاور حیات آباد میں نہیں رکھ لینے ہیں, یہ ادھر ہی رہیں گے. ان کا قبرستان بھی وہی ہوگا اور ان کا علاقہ بھی وہی ہوگا.
ترقی یہ خود اپنے ڈسٹرکٹ پشاور کو آپ لے لیں، آپ جگڑا کے گاؤں میں چلے جائیں، آپ سنگو سربند میں چلے جائیں، آپ بڈابیر میں چلے جائیں، یہ ڈسٹرکٹ پشاور ہے، آپ ان علاقوں کی حالت دیکھیں، آپ اس کا اسکول وزٹ کریں، آپ اس کا ہاسپٹل مجھے بتا دیں کہاں ہے، آپ اس کا روڈ مجھے دکھا دیں میٹل روڈ کدھر ہے، آپ اس میں مجھے گیس بتا دیں، آپ مجھے اس میں الیکٹریسٹی بتا دیں. تو بابا میں تو اس وقت آپ سے ملوں گا جب آپ اپنے گھر کے نظام کو تو بہتر کریں. آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا نہیں ہوا ہے اور مجھے خواب دکھا رہے ہیں آپ کی جی آپ کو جنت مل جائے گی، آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے. لہٰذا وہاں کے ریسورسز اور فائنانسز، آج میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لیجسلیشن میں یہ مینشن کر دیں کہ وہاں کے ریسورسز اور وہاں کے فائنانسز صرف قبائلیوں کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے، ایک بھی پارٹی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے اس طرح ضم ہی نہیں کرنا ہے کہ اگر ہم ان کی پیسے ان کے ہمارے پاس نہ آئیں اور ان کی ریسورسز ہمارے ہاتھ میں نہ آئیں ہم نہیں کریں گے. کیا مقصد ہوا اس بات؟ مقصد یہی ہوا کہ خیبر پختونخوا فائنینشلی کمزور صوبہ ہے اور ہر اس جگہ کو صرف ہسپتال اور سڑک ملا ہے جدھر سے وزیر اعلیٰ آیا ہے. دورانی صاحب آئے ہیں بنو میں سڑک یونیورسٹی اور ایک گراؤنڈ بن گیا، ہوتی صاحب آئے ہیں مردان میں اسپتال اور روڈ بن گیا، ابھی نوشیرہ کی باری ہے. تو ہمارا تو قبائلیوں کا کبھی آنا بھی نہیں ہے وزیر اعلیٰ، وہ اور اگر آیا بھی تو اپنے حلقے کو وہ گراؤنڈ اور روڈ دے دے گا. یہ باقی جو ہمارے 1.5 کروڑ قبائل ہیں، 27,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے میرا، یہ کہاں جائے گا؟ تو لہٰذا یہ اب بالکل ہی لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں. ہم ساؤتھ وزیرستان سے باجوڑ تک گئے ہیں، دوبارہ جائیں گے، لوگوں کو اویئر کریں گے. فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. دیکھیں فیصلہ میرا نہیں ہے کہ کیا کیا جائے، نہ ہی ہم اس دوسرے لوگوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ مرچ کا آواز لگائیں. فیصلہ قبائلیوں کا ہے، اکثریت قبائلیوں کا ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہیں. وہ جو بھی فیصلہ کریں اس سر آنکھوں پہ وہ ہمیں ان و من قبول ہوگا اور ان کے ساتھ ہم پیچھے سے مل کے ان کے ساتھ اس راستے پہ چلیں گے جدھر وہ اپنے لیے اکثریت قبائل پسند کریں. لیکن بائی فورس اور بائی زور وہ کبھی بھی ہمارا جمہوری جد و جہد اس کے لیے جاری رہے گا. اور اگر بائی فورس یہ کر بھی لیں، حکومت ہے، یو نیور نو، لیکن ہمارا جد و جہد پھر ادھر سے ہی سٹارٹ ہوگا. اور ایک الگ صوبے کے لیے دیکھیں ہماری ایک موومنٹ آلریڈی پاکستان میں شروع ہے، نئے صوبوں کی موومنٹ یہ شروع ہے. اس میں ہزارہ والے، ڈی جی خان والے، جنوبی پنجاب والے، یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. سٹنگ ایم این ایز ہیں، یہ داوڑ ہے سٹنگ ایم این اے پی ٹی آئی کا، جمشید دستی ہے سٹنگ ایم این اے، یہ شامل ہیں. یہ لوگ صوبے مانگ رہے ہیں. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی اپنی قوتیں جب اپنے لیے الگ صوبے مانگ رہے ہیں، کس بحث پہ، کس ایجنڈے سے، کس بنیاد پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی خیبر پختونخوا میں اس کو شامل کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ کوئی کہتا ہے لمبی پٹی ہے، یہ پتہ نہیں کیپٹل کہاں ہوگا. بھئی یہ پشاور کیپٹل چترال سے کتنا دور ہے؟ یہ کیوں پشاور میں ہے؟ چترال تو ادھر پڑا ہوا ہے. یہ ڈی آئی خان سے 7 گھنٹے جو لگتے ہیں، یہ پشاور بھی کیوں پڑا ہوا ہے؟ ڈی آئی خان تو بڑا دور ہے. تو یہ پتہ نہیں نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں. اچھا حمید اللہ جان صاحب، آپ نے چند سال پہلے اس موجودہ جو ریفارمز کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے بھی پہلے آپ نے ایک فاٹا گرینڈ الائنس کے نام سے ایک فورم جی ہم نے بنایا تھا. 2004 میں ہم نے ایک تنظیم بنایا فاٹا گرینڈ الائنس، جس میں علاقائی مشران، پارلیمنٹیرینز، سابقہ پارلیمنٹیرینز، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، ہر طبقے اور نظریے کے لوگ اس میں. وہ قبائلیوں کی ایک آواز ہے، ان کے امن، ان کے پسند کے لیے بھاگ دوڑ اور اپنی آواز اٹھانا. ابھی دوبارہ جب یہ ایشو ہوا تو واحد فاٹا گرینڈ الائنس تھا شروع میں، جس کا بانی میں ہوں. ہم نے اس کو اجاگر کیا، ہم ہر فورم پہ گئے، ہم کور کمانڈر کے پاس گئے، ہم گورنر کے پاس گئے، ہم سینٹ چیئرمین کے پاس گئے، ہم اسپیکر کے پاس گئے، ہم سیاسی مشران کے پاس گئے. ہم نے قبائلیوں کا یہ بھی آواز اٹھا کے ان تک پہنچ گئے کہ یہ اکثریت قبائل سے پوچھا جائے، ان کی رائے کے بغیر کوئی چیز زبردستی مسلط نہ کیا جائے. تو وہ فورم ایکٹیو ہے اور اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو ایک سیاسی پارٹی کا رنگ دینا پڑے گا، کیونکہ ان کی مقابلے میں ہمیں بھی اب سیاست میں آنا پڑے گا اور ایک ایسی باڈی بنانی پڑے گی جس میں تمام قبائل آ کے اپنے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا سکے، چاہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ ہو، صوبائی پہ ہو، مرکزی میں ہو، نیشنل انٹرنیشنل پہ ہو. ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی ایک کنسورشیم ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی آن ایئر ہو جائیں، ہم دنیا کو بتا دیں
کہ جس ڈیموکریسی کی دنیا میں پرچار ہو رہی ہے وہ ڈیموکریسی یہاں نگیٹ کرتی ہے پاکستان میں، وہ لوگوں کی بات نہیں کرتی ہے، وہ عوام کی بات نہیں کر رہی ہے. تو لہٰذا اب ہم بتدریج جا رہے ہیں اور یہ چیزیں ہم واضح کریں گے انٹرنیشنلی کہ جو جمہوریت کا نام پاکستان میں دیا جا رہا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے. تو لہٰذا اب اس کے لیے ہماری کوشش یہ تو حمید اللہ جان صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھ دیں گے، ان کو بتا بھی دیں گے اس سلسلے میں، لیکن قبائلیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے کہ کیا کریں گے ان کو؟ کیونکہ میں نے بحیثیت جنوبی وزیرستان ایجنسی کے میں نے اپنے مشران سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تو گھر تباہ ہیں، ہمارے تو حجرے تباہ ہیں، ہماری تو انفراسٹرکچر تباہ ہے، ہمیں تو ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں. نہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ہمارے اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، تو ہمیں تو اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے. یہ بالکل حقیقت ہے، اس پہ ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی. جب ہم کہتے ہیں ریفرینڈم تو اس سے 6 مہینے پہلے ان کو ایکسرسائز کرنی ہوگی، ان کو مرج میں فوائد اور نہ مرج میں فائدے نقصانات یہ لوگوں کو بتانے ہوں گے. ایسے جب ہم مرج کے بعد یا یہ کچھ ریڈیو سٹیشن جو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جنت میں آ جائیں گے اور آپ کی فوج نکل جائے گی آپ کے علاقوں سے اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ یہ، حالانکہ یہ ساری زبانی کلامی باتیں ہیں. دیکھیں فوج مشکل حالات کی وجہ سے قبائلی علاقے میں آیا ہے اور وہ سوات میں بھی بیٹھا ہے اور وہ کراچی میں بھی آپریشن کر رہا ہے 8 سال سے. تو لہٰذا یہ ڈرامے بتانا ان کو وہ اس لیے تاکہ ان کو حقیقت پتہ نہ چلیں. تو یہ آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ بے گھر ہیں، 60% لوگ ابھی بھی اپنے علاقوں میں واپس نہیں گئے ہیں. یہ گورنمنٹ غلط فگرز دے رہی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو وزٹ کرا کے دے دیتا ہوں کہ میرے خیبر میں کوکی خیل ٹرائب، اکا خیل ٹرائب، ہمارے کمبر خیل کے سب ٹرائب، صادق خیل، یہ اپنے علاقوں میں ہی نہیں گئے ہیں. علاقے بند ہیں، کلیئر نہیں ہوئے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے جانے کی. اسی طرح ہر قبائلی ایجنسی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو وہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو جانے دے، گھر بننے دے، کہتے ہیں وہ یہ ریفارمز نہیں چاہتے ہیں، یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. بابا بہانے کی بات نہیں ہے. ان کو کہیں چھت ملے، کہیں سر اپنا گھسائے، اس کے بعد کہیں اپنی بھوک مٹھائے گا تو آپ کو بتا سکے گا کہ اس کو کیا چاہیے. کیا اپنے دوستوں کو آپ منظم کر رہے ہیں اور فاٹا کے لوگوں کے پاس جا کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں فاٹا گرینڈ الائنس تقریباً 2004 میں ایک تنظیم ہم نے بنائی اور جس میں تمام قبائلی علاقے کے مشران، پارلیمنٹیرین، سابقہ پارلیمنٹیرینز، اساتذہ، ریٹائرڈ، وکلاء، ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل تھے. اور ہم نے اس وقت سے امن کے لیے، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے مختلف ٹائموں پہ کافی گیدرنگ کیے. ابھی بھی 2 سال پہلے جب یہ مرجر نان مرجر کا ایشو شروع ہوا تو ہم نے دوبارہ اس تنظیم کو اکٹھا کیا. ساؤتھ وزیرستان سے باجوڑ تک گئے فاٹا گرینڈ الائنس والے، لوگوں کی رائے لی، ان کو شعور بیدار کیا کہ جی مرجر اور نان مرجر ایک ایشو اٹھ گیا ہے. ان کو سینٹ چیئرمین، اسپیکر، کور کمانڈر، گورنر، سیفران منسٹر، متعلقہ ادارے جتنے تھے ان کے پاس گئے، اپنے رائے سے آگاہ کیا. تو وہ باقاعدہ ایکٹیو ایک تنظیم ہے، بانی ہوں میں اس کا، بنایا ہے اس کو میں نے، اور انشاءاللہ اس کے تھرو ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اور اصل میں حقیقت آواز جو قبائل کی ہے وہ ان تک پہنچا رہے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا چاہتے ہیں. تو لہٰذا وہ کافی ایکٹیو تنظیم ہے ہماری اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو مزید مستحکم کریں گے تاکہ اور لوگ اس میں شامل ہو جائیں. اچھا حمید اللہ جان صاحب، ان معاملات میں یوتھ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ یوتھ ایک تو گھر گھر جانے کی پوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور آپ کی جو آواز ہے، آپ کا جو سٹانس ہے وہ لوگوں تک جو ہے بڑے مؤثر طریقے سے پہنچا سکتی ہے اگر یوتھ کو یوز کیا جائے. اور فاٹا جیسے علاقے میں آپ لوگوں نے یوتھ کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، ان کو آگے کوئی اس میں سٹیک دیا ہوا ہے کہ وہ بھی اپنے شروع میں ایسا تھا کہ جب ہم کھڑے ہوئے اس کے لیے تو یوتھ کا یہی خیال تھا کہ پتہ نہیں ہم شاید جیسے FCR کے بچانے والے ہیں اس کی ہم طرفداری کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے. کنفیوژن تھی کیونکہ بذات خود میں 2003 سے آج تک FCR کا حامی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ PA کے پاس بڑا سینٹرلائز پاور ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ عدلیہ بھی ہے، مقننہ بھی ہے اور انتظامیہ بھی ہے.
تو یہ سینٹرلائز پاور ہے, یہ دنیا میں کبھی بھی ایک کرسی کے پاس نہیں رہ سکتا ہے. 2011 میں ہم نے اس میں ڈویژن کی, عدالت الگ کیا, لیکن نکما گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہی ہے. سمپل امپلیمنٹ کرنا ہے. یوتھ اس وقت ہم سے تھوڑی دور رہی. ملکان صاحبان جو ہے وہ البتہ آئے, ہمارے ساتھ قریب آئے, اور ان کا نظریہ اکثر ملک کا یہ تھا کہ پی اے بھی ٹھیک ہے, ایف سی آر بھی ٹھیک ہے. اس اسکول آف تھاٹ والے تھے وہ. اس سے تھوڑا ڈیمیج ہونے لگا تھا مجھے کہ جی یہ تو ریفارمز والے ہیں ہی نہیں, یہ تو ریفارمز مانگ ہی نہیں ہے, چاہتے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے تھوڑا یوتھ, اب پھر ہم نے اس کو ڈسٹنس کیا. پہلے ہم نے قراردادیں کرائیں ان ملکوں پہ کہ دیکھو یہ 21ویں صدی ہے, ایسے نہیں چل سکتا ہے کہ تم مرات لیتے جاؤ ادھر سے اور تم کہتے جاؤ کہ یہ ٹھیک ہے. وہ سینٹرلائز پاور ہے, اس کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا, لوکل گورنمنٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو پاور دینے پڑیں گے, ڈیولپمنٹ لوگوں کو دینی پڑے گی, عدلیہ الگ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب ہم نے اس کو سپیس دی تو یوتھ ہمارے پاس, کالجز کے, خیبر یوتھ کے اسٹوڈنٹس آنے لگے, آفریدی اسٹوڈنٹس یونین آنے لگے, فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے آنے لگے. وہاں سے یوتھ اور اسٹوڈنٹ اٹھے اور ہمارے پاس آئے. آئے دن ہمارے پاس انٹریکشن میں ہے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ان کو جب پتہ چلا کہ زیادہ تر سفر تو اسٹوڈنٹ ہی کرے گا, اس کے میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج میں 261 باقی کالجز اداروں میں ان کی نشستیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اسکالرشپ لے رہا ہے ہر اسٹوڈنٹ, وہ ختم ہو جائے گا. ادھر سے وہ بیدار ہوئے, نوکریوں میں ہے, ایج ریلیکسیشن ہے. ادھر سے جب ان کی ہم نے سمجھایا, ان سے باتیں ہوئی, تو ہم ابھی باقاعدہ اپنی یوتھ ونگ بنا رہے ہیں. ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں. یہ اسٹوڈنٹس ہمارے قریب آ گئے ہیں اور اس طرح ہم اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, وہاں پر اندر جا رہے ہیں تاکہ ان کو اسمبلڈ کریں, ان کو بتائیں کہ جی فائدے نقصانات کیا ہیں, تاکہ وہ بیدار ہو جائیں. باقی میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک بھی قبائل سوائے سیاسی قبائل کے, سیاسی قبائل کو میں نہیں اس سے ملاؤں گا, کیونکہ وہ سیاسی قبائل جو ہے وہ بیچارہ وہ پھنسا ہوا ہے. اس کا پولیٹیکل لیڈر جو بات کرے گا وہ اس سے چینج بات نہیں کر سکتا ہے, وہ پھنسا ہوا ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو بھی نیوٹرل قبائل ہے وہ ضرور جب یہ حقائق جانے گا وہ ضرور اپنی خود مختاری, اپنا واک اور اپنے پاور کی بات کرے گا کہ قبائل کو خود اپنے فیصلے کرنے دو. وہ ضرور یہ بات کرے گا کہ فائنینشل اور ڈیولپمنٹل چیزیں اس کے ہاتھ میں آئیں, اس کے بزرگ کے ہاتھ میں آئیں, وہی فیصلہ کریں کہ کیا ترقی کہاں ہونی چاہیے, تعلیمی معیار کیسا ہونا چاہیے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ میجورٹی قبائل اسی راہ پہ چلیں گے اور اس قابل ہم ان کو بنا دیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں گے. ہر علاقے, قبائلی علاقے میں اب دوسرا دور ہمارا جانے کا شروع ہو رہا ہے, لوگوں کو بیدار کرنے کا شروع ہو رہا ہے. اور زیادہ تر ہم سیاسی پارٹی کا یہ فیس بھی دکھا رہے ہیں کہ جی وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا ہے, وہ اس گوارا آپ کو نہیں سمجھتا ہے کہ وہ آ کے آپ کے علاقوں میں آپ سے آگاہی لیں. تو یہ بھی ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں ڈیفیشنسی ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, پاکستانی پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیز میں. یہ فرق ہے کہ وہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ یہاں کشمیری عوام کے لیے کشمیر کی بات کر رہا ہے, لیکن جس پاکستانی نے پاکستان کے لیے خون بہایا, ویسٹرن بارڈر کو سیکیور رکھا, ایسٹرن بارڈر پہ قربانی دی, اس قبائل کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر رہا ہے, اس کی رائے کی بات نہیں کر رہا ہے. یہ ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کافی حد تک ہم کامیاب ہو چکے ہیں اس میں. اچھا حمید اللہ جان صاحب, اس ریفارمز کے آنے کے بعد, ریفارمز کمیٹی کے بننے کے بعد اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے مختلف فورمز سے, جو کہ قبائلی لوگ ہیں, اور آپ لوگوں کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہے جو کہ ایک ہی ہم خیال گروپ کے لوگ ہیں, جیسے کہ جو صوبہ بنانے کے حق میں لوگ ہیں, وہ ایک ہی پیج پر ہیں یا وہ الگ الگ پلیٹ فارم سے جو ہے نا اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اب جیسے جے یو آئی ہمارے پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے, ان کو ہم نے کنونس کیا, وہ مناسب بات کر رہے ہیں کہ یا تو ان کو اپنا صوبہ دیں یا پھر لوگوں کی رائے لیں. ایسے محمود خان اچکزئی بھی یہی بات کر رہا ہے. یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں. فاٹا گرینڈ الائنس اور قبائلی علاقے کے لوگوں کے پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں مرج کرنا ہے تو پھر ہم مرج کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں اپنا صوبہ دیں پھر. اور دوسرا یہ کہ رائے لے لوگوں کی, کہ اکثریت لوگ جو چاہتے ہیں. اب مختلف قسم کے لوگ ہیں, کچھ ہیں جو پشاور میں سیٹلر ہیں,
مطلب فور فادر سے وہ پشاور میں سیٹلر ہیں, اس کے باپ دادا شاید ان علاقوں میں رہے ہوں, اب وہ پشاور میں رہ رہے ہیں. ان کا ایک اپنا سٹیٹ آف مائنڈ ہے, ان کا ایک اپنا خیال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ پشاور کا اسپتال اور اسکول اور کالج استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ زمین کیوں نہیں ہو جاتے ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 50 لاکھ پٹھان سندھ میں رہ رہے ہیں, کراچی میں صرف رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ کراچی میں کیوں رہ رہے ہیں, وہ پٹھان ہیں, ان کو پشاور میں رہنا چاہیے. یہ کوئی بچگانہ باتیں جب میں سنتا ہوں نا ان سیاسی مشران کی تو انسان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میرے قبائل کی وجہ سے تو یہ صوبے کا ریونیو بڑا ہوا ہے. میں اگر ادھر رہ رہا ہوں میں تمام کے ٹیکس پے کر رہا ہوں. میرے قبائلی کے لوگوں کی وجہ سے, کرائیوں کی وجہ سے, یوٹیلیٹیز بلوں کی وجہ سے, فیول استعمال کرنے سے, کھانا اشیاء استعمال کرنے سے تو میرا صوبے کا ریونیو میں بڑھا رہا ہوں. بجائے یہ کہ آپ مجھے ایوارڈ دیں, شاباشی دیں, آپ مجھے اس کا نیگیٹو بتا رہے ہیں کہ جی آپ رہ کیوں ادھر رہے ہیں. تو لوگ تو امریکہ میں بھی رہتے ہیں لوگ, پھر وہ لوگ کہیں گے کہ جی وہ کافروں کا ملک ہے, تم تو پٹھان ہی نہیں ہو, تم تو امریکہ. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. پھر کراچی سے بھی وڈرا کریں. تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں, اس کے فور فادر تھے, ان کے ایک اپنے خیالات ہیں. جو جنرل ٹرائبل ہیں, جن کا قبرستان ادھر ہے, جن کا مرنا جینا ادھر ہے, جن کی قبریں ماں باپ کی ادھر ہیں, جو رہائش پذیر ادھر ہیں, جن کا ادھر سے چھٹکارا نہیں ہے. اگر اس کے گاؤں کا آدمی اس کے خلاف کوئی گلہ رکھتا ہے, کوئی گریونسز ہیں, وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے تھرو یا لوکل جرگے کے تھرو آپ باؤنڈ ہے ادھر پہنچنا اور اسی طرز اور اس طریقے پہ ادھر پیش ہونا اور فیصلہ کرنا. وہ خود مختاری چاہتے ہیں قبائلیوں کی, وہ نہیں چاہتے ہیں مرج. دیکھیں سیاسی پارٹی صرف چاہ رہی ہیں, آپ مجھے اور بتائیں اگر کوئی چاہ رہا. اور سیاسی پارٹی وہ چاہتی ہے اس کا ڈومین بڑا ہو, اس کے اقتدار میں اس کا علاقہ بڑا ہو. جیسے ایس ایچ او اپنا بڑا علاقہ چاہتا ہے کہ انکم آمدنی بھی زیادہ ہو ادھر سے, اور اس کا ڈنڈا ماری بھی زیادہ ہو اس علاقے میں, ٹور ٹار زیادہ ہو. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کبھی سندھ میں صوبے نہیں مانے گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ ماننے چاہیے. چھوٹے یونٹ ایڈمنسٹریٹیولی مینیجیبل دنیا کا اب سسٹم ہے. انڈیا میں 4 صوبے تھے, 29 صوبے ہو گئے. کیا مطلب وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, وہ سب سے زیادہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں. نون کبھی پنجاب میں نہیں چاہے گی, آواز مارے گی, فلور پہ بھی آواز مارے گی, عملی نہیں کرے گی. پی ٹی آئی نہیں چاہے گی خیبر پختونخوا میں, ہزارہ مانگ رہا ہے نا, کیوں نہیں دیتے, ریزولوشن پاس کریں نا کہ ان کو دے. نہیں چاہیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈومین بڑا ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 1 سال نہیں, 5 سالہ نہیں تو اگلے 5 سالہ انہوں نے اقتدار کرنا ہے. نون نہیں ہوگا تو پی 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 ہوگا, پی 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 نہیں ہوگا تو ایک آدھ صوبہ پی ٹی آئی ہوگا. اسی طرح جے آئی اس کا کہیں نہ کہیں ساتھ ملا ہوا ہوگا, الائنس ہوگا. اے این پی کہیں نہ کہیں الائنس میں ہوگا مرکز صوبے میں. تو لہٰذا ان کو پتہ ہے یہ اس لیے نہیں چاہتے ہیں. حالانکہ کامن سینس کی بات ہے, ہر بندے کو بھئی اس کا علاقہ خود اس کو دیکھنے دو. اب لاہور میں اور ملتان میں آپ واضح فرق ہیں, دیکھ لیں کیا فرق ہے. جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں اور لاہور میں دیکھ لیں, یہاں ریڈ بلو اور کلرفل ٹرینیں چل رہی ہیں, میٹرویں چل رہی ہیں. ادھر آپ مجھے بتا دیں ٹیکسی بھی نہیں چلتا ہے. تو لہٰذا یہ مت یہ کبھی یہ ختم نہیں کریں گے. لیکن عوام ابھی آپ دیکھیے گا شعور آ رہی ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. پولیٹیشنز اب بہت آکورڈ پوزیشن میں ہیں, اب اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ سوائے گالیاں اور کرپشن اور عدالتوں کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں لوگوں کے پاس. یہی پولیٹیشن کو مل رہا ہے. بدنامی کی طرف جا رہی ہے یہ پولیٹکس, اور یہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کی بیہیویئر, ان کے طریقہ کار, ان کی کرپشن, ان کی دوغلا پالیسی, آپ کے لیے ایک پسند اپنے لیے اور پسند, ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے لوگ بدزن ہو رہے ہیں, سیاست سے بدزن ہو رہے ہیں. دیکھیں 22 کروڑ عوام میں 1 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, 1.5 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 22 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کہاں سے پرسنٹیج نکالیں آپ؟ تو انہوں نے ایک ووٹ بینک ہر جگہ اپنا سیٹ کیا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. ادھر سے وہ ان کو مل جاتا ہے, سیٹیں لے لیتے ہیں. پھر یہ ایک انسٹیٹیوشن اور مافیا. کیوں ہر جگہ عدالتوں میں, ٹی وی پہ, میڈیا پہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اگر ایماندار, اچھے اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ہوتے کوئی بھی نہیں دیتا گالی. لیکن میجورٹی اچھے لوگ بھی ہیں, میجورٹی لوگ اس طرح کر رہے ہیں, اس لیے میڈیا پہ, عدالتوں میں اور ہر جگہ ذلیل, اور یہ شکلیں ان کی نظر آ رہی ہے اس شکل میں. تو لہٰذا ان کے کہنے پہ قبائل کبھی بھی لبیک نہیں کہیں گے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
جو سینسس کا مرحلہ گزرا ہے پیچھے، اس میں آبادی جو شو کی گئی ہے فاٹا کی، یا اگر میں آپ کی اپنی ایجنسی کے متعلق ہی آپ سے پوچھوں کہ خیبر کی جو آبادی اس وقت انہوں نے شو کی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ ان کا استحصال نہیں کیا گیا؟ دیکھیں یہ ایک انتہائی کنڈیم کرنے والا ایکٹ ہے سینسس کا اس دفعہ پاکستان میں. میں وزیر اعظم کے پاس گیا، میں نے ان کو گلہ کیا جو قبائلی علاقے میں ہوا ہے، اور اس کا مثال میں آپ کو دوں کہ بہت سے لوگ متاثرین ہیں ابھی بھی پشاور میں رہائش پذیر ہے، کیونکہ ان کو معاوضہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ملیں، تو لہٰذا وہ جدھر رہ رہے ہیں ادھر ہی رہ رہے ہیں ابھی تک. ادھر جب سینسس والے گئے ہیں تو ہم نے باقاعدہ لوگوں میں پرچار کیا اور ہم نے کہا کہ پشاور میں رجسٹرڈ مت ہونا، آپ کہنا کہ ہم اس علاقے کے ہیں، اور اوپر والے علاقے میں کسی گھر کے ایک فرد کو بیچ دینا، لسٹیں دے دیں کہ جی اگر سینسس والا آتا ہے آپ لسٹیں دے دیں. پشاور میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کو انکار کر دیا کہ نہیں، اوپر نہیں، ہم آپ کو ادھر گنیں گے، ہمیں انسٹرکشن ہے آپ کو ادھر گننا. اچھا، پھر بھی انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے لسٹ دے کے ان علاقوں میں جہاں ٹوٹے بجے گھر تھے ادھر بیٹھ گئے. اسکول ٹیچر سینسس میں جو ہمارے علاقوں کے منسلک تھے وہ آئے ہیں، ان کو لسٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو منع کیا ہے کہ جی ان کو وہاں نہ گنیں. یہ انٹینشنلی، یہ پشاور کی آبادی زیادہ جو ہے یہ قبائل ہے. پشاور کی آبادی بڑی ہی قبائل کی وجہ سے. آپ نے جب 60-70 لاکھ قبائل جو آلریڈی گیا نہیں ہوا ہے، اور وہ ڈی آئی خان، بنو، کوہاٹ، پشاور، چارسدہ، شب قدر میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرائبل یہ نہیں ہے؟ 55 لاکھ آپ ان کو گن رہے ہیں، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، متاثرین کو آپ 1.25 کروڑ گن رہے ہیں، اور جب گھر گھر آپ سینسس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ 55 لاکھ لوگ ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ سینسس پیپلز پارٹی نے بھی اس کا کنڈیم کیا ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں اس سے. ڈیلیمیٹیشن اس لیے ہونے نہیں دے رہے، لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے تاکہ اس کو دوبارہ کرایا جائے. اور قبائلیوں کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے، اس میں ٹوٹل ناانصافی ہوئی ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں پرائم منسٹر تک گیا ہوں اس مسئلے پہ. لہٰذا ہم دوبارہ سینسس چاہتے ہیں، اور اس وقت چاہتے ہیں کہ جب ہمارا آخری بندہ جو مجبوری کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں پڑا ہے، وہ آخری بندہ جب تک قبائلی علاقے میں نہیں گھستا ہے اس وقت تک ہم سینسس کے حامی نہیں ہے. جب ہم واپس پورے چلے جائیں اس کے بعد. تو حمید اللہ جان صاحب، آپ لوگوں نے کسی لیگل فورم کے اوپر، یعنی کہ کسی عدالت میں اس چیز کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو سینسز ہوئے ہیں اس کے اندر بدنیتی کی بنیاد پہ کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، قبائلی علاقہ فیڈرل گورنمنٹ اور آرٹیکل 247 کے انڈر جو ہے، آرٹیکل 247 سب سیکشن 6 میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ریسٹرکٹڈ ہے قبائلی علاقے سے، وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہم جب عدالت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فاٹا والا کس بیس پہ اس عدالت میں آ رہا ہے. وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو 6 مہینے چاہیے ہوں گے کہ جی میں کس آرٹیکل کے انڈر یہاں پہ آ رہا ہوں. پرائم منسٹر چونکہ فیڈریشن کا بھی ہیڈ ہے، مرکز کا، اور اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ وہی ہے، اس کے پاس ہم البتہ یہ ریکارڈ کر چکے ہیں. اور سب سے بڑی خامی سینسس کی آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ گھر اسلام آباد میں بھی ہے، میں ادھر بھی رہتا ہوں. آپ یقین کریں اس محلے میں سینسس والے نہیں آئے اور ادھر نہیں کاؤنٹ کیا ہے. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ فری اینڈ فیئر سینسس نہیں ہوئے. اسلام آباد میں بھی آپ نہیں پہنچے، کہیں تو مارک لگا دیتا ہے کہ میں ادھر آیا تھا، ادھر کوئی نہیں آیا اس محلے میں. تو لہٰذا ان فار فلنگ قبائلی علاقوں میں کہاں گئے ہوں گے جہاں پہ ان کے لوگ خود بیچارے جو ہیں بڑے مشکلات سے وہاں پر دربدر ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ قبائل دوبارہ سینسس مانگ رہے ہیں. لیکن جب ان کے مکانات بن جائیں، جب یہ سارے واپس چلے جائیں، بیسک نیسیسٹی آف لائف ان کو مل جائے، پھر ان کو کاؤنٹ کیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں، لاکھوں لوگ میرے اوورسیز ہیں، مزدوری کے لیے مڈل ایسٹ ہیں، سعودی عربیہ بیٹھے ہیں، امریکہ، یورپ بیٹھے ہوئے ہیں. کون سا فارم میں منشن ہے کہ جی اس کو گنو؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے سینسس والے بتائیں نا کہ جو لوگوں کے بھائی، باپ، والدین اوورسیز وہاں سے آپ کو زیر مبادلہ لا کے اس کا آپ کا ملک چلا رہے ہیں، آپ نے کوئی کالم ہی نہیں رکھا کہ اس کو گنا جائے، اس کو گنا جائے. تو پھر کیسے ہم یہ مان لیں کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے؟ یہ ٹوٹلی زیادتی ہے قبائلیوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ قبائل اب سمجھ گئے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ تھوڑے سے سنبھل جائیں، ان کا یہ ٹوٹا بجا گھر بن جائے.
آپ یقین کریں پرامن جمہوری طریقے سے آپ ان کا احتجاج اور ان کے ڈیمانڈز دیکھ لیں گے۔ ناظرین، یہ تھے حمید اللہ جان آفریدی صاحب، جو کہ خیبر ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ فاٹا کا حصہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ لوگوں کی ایک تشفی ہوئی ہوگی اور ان کے خیالات آپ نے سن لیے۔ باقی فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس چیز کے حق میں ہیں، صوبے کے حق میں ہیں یا صوبے میں مرج ہو جانے کے حق میں ہیں۔ لیکن ہمارا جو کام ہے لوگوں کی رائے آپ تک پہنچانا، ان لوگوں کا جو کہ ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں فاٹا کے اندر، ان لوگوں کا سٹینس آپ کو بتانا اور ان لوگوں کا موقف آپ کے سامنے رکھنا۔ میں حمید اللہ جان صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ لوگوں کی رہنمائی سے بہت سارے لوگوں کی جو تحفظات ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے جو ایلڈرز ہیں، جو ہمارے مشران ہیں، ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔